شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم توبة وسقر أبي شبير وشبر خالع باب الخيبر ساقي الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر يعصم بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لو أتين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهذبر السالب نكتة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على إنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجبا بنت محمد المصطفى فاطمة الزهراء الله
والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الذيبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. الله وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان. الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صلوات پڑھیے محمد. I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. The topic we are closing, inshallah. Tyranny under the scrutiny of the Holy Quran, trying to understand the situation of the humankind in general, particularly Muslim Ummah. Quran Majid is a book which puts in front of us the mirror. You can see the past and also present and the future. The more we study the Quran, the better understand the world. The one who understands the world, for him or her, life becomes very easy. Otherwise, you might live a life but not full of it. The ayah is from Surah An-Nisa, chapter 4, ayah number 173. Again and again I request, it is the hadith of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. To recite at least 10 ayats a night. And Quran also says, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. As much as you can recite the Quran. Recitation with the translation, pounding, gives us many, many ways to understand this world. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. As for those who are the believers, not only they believe, they act upon what they believe properly. Amalu Salihat, and it is Mawla Amil Mu'mineen, while he was advising to his sons, this advice is available in Nahjul Balagha, and he says not only advice for you, it is for whomsoever it reaches. That means it has reached to us, this advice also for us. Oh my sons, be careful and listen very carefully. This is very important sentence. Alaykum bil Quran, al Quran, al Quran. Imam says Quran and Quran twice. That means it's very, very important book. La tasbiqukum amalin bihi ghayrikum. It could be possible by acting upon this book.
other than you may go further. That means they might don't have religion, but they, by following the rules and regulations of the Quran, they might go further. So we see today's the world, they followed indirectly the laws, the regulations, although not full of it, at least to be successful in this world, and they are successful. La tasbiqukum amalin bihi. Be careful, act upon it. If you do not act, other people will going to act and become successful in this world also. And today we see the Muslim Ummah far behind, having this much resources. 59 Muslim countries, the wealth which we have, the manpower we have, the abilities which we have, none of any community we have. But unfortunately, we have been put asunder, we are scattered. We don't know ourselves what religion is. Sayyid Qutb, one of the scholars, is a very great scholar of Egypt, Sunni scholar, but he said it very good. After visiting the West, he comes back to the East. He says, Wajadtul Islam bidunil Muslim. When I went to the West, I found Islam, but I could not find Muslims. When I come back home, I find Muslims. I don't see Islam. So it is the reality. So why it has happened? There are so many reasons. And that's what we are exploring from the Quran. Yesterday we reached to a point why Nizam-e-Sarmayadari, which is capitalism or socialism or communism, nothing will going to survive. It is because, Imam Ali says, it is not being catered to the need of general public. It has been catered to the particular public, and today also we see those who are the think tanks, mutafakkirin so-called, they run the show of the world, and they derive the world according to their own parameters they already set for. So these elections in the third world country, even the first world country, all of you know, even America, there is no democracy, there is no election. It is electoral system. We don't know the system of Americans. Public, they never choose a president in America. The electoral, they choose the president. So they have the set of ideas and they run the show. In order to understand Islamic perspective, Quran gives many examples. Just like Namrud, I have given history of Namrud from the Quran. Fir'aun, not one Fir'aun, many Fir'auns, and their end results. And the Qarun, very big entrepreneur and sarmayadar, capitalist. And those who are believers, they used to ask Allah subhanahu wa ta'ala how much wealth he has. And one day while he was showing off all of his wealth with his military, with his power, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the earth to split. Everything went in. That could be the possible reason if a powerful person comes, does injustice, and the wealth Allah has given to him to distribute among human beings. If he does not, what has happened? He has to go into the earth. Iqbal has beautiful poetry. This is very beautiful, Rubai. 4 verses, I will going to translate also. Allah se kare dur to ta'aleem bi fitna. Understand very clearly. The criteria is Allah subhanahu wa ta'ala. Criteria is taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is from where he is saying, Mawla Imam Hussain alayhi salatu wasalam in his full of irfan dua,
Dua Arafah. He says, Malladhi faqadaka ma wajadah. Oh Allah, the one who loses you what he has. The one who finds you what he lost. Allah se kare dur to ta'aleem bhi fitna. Even a knowledge could be a fitna. Fitna, you know, if Allah se kare dur to Canada bhi fitna. Allah se kare dur to America bhi fitna. Allah se kare dur to Europe bhi fitna. Allah se kare dur to Australia bhi. Allah se kare dur to Darussalam bhi. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. Imlak is property, aulad is children. If children are driving you away from Allah subhanahu wa ta'ala, that is also fitna. Imlak bhi, aulad bhi, jagir bhi fitna. Na haq ke liye utthe to shamsheer bhi fitna. If a sword is coming not for the truth, not to establish justice, that's also fitna. Na haq ke liye utthe to shamsheer bhi fitna. Shamsheer hai kya? Nare takbir bhi fitna. So while they are killing this ISIS, they are saying Allahu Akbar. While they are killing a human being, they are saying Allahu Akbar. And there are the people, those who say we are establishing Islamic State. Let me be clear. They want to desynthesize the word Islam, the word state. May God forbid, one time the Batil wants to attack the state of Islam so that we cannot react to. So we become desynthesized. That's why they're using Islamic State, Islamic State, Islamic State, Islamic State. And we are so much used to it as if nothing is. नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर है क्या नारे तकबीर है भी फितना. जब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ. This has happened and is happening today. So I request all of you brothers, from go today, ask children and with the iman. Ask wealth with the iman. Ask health with the iman. Minus iman, all our wealth and children, everything is useless. As Imam Sajjad alayhi salatu wasalam in his dua, Dua Makarimul Akhlaq, beautiful the intense dua. Unfortunately, many of us, we go, if we recite, we go very faster, go very slow. Ilahi, in kana umri, ammirni umri, in kana badlatan fi ta'atik. Oh Allah, prolong my life as long as I am serving you. Prolong my life as long as I am serving for you. In kana umri marta'an lish-shaytan faghbidni ilayk. If my life is becoming a tool for shaitan, please take me away. So could be possible, what Imam Sajjad is saying, it could be possible my wealth could make so arrogant. Oh, this namaz, this roza, this has nothing. Humanity. Some people, they say, Muslims, Shias, hijab, oh, I don't believe in hijab. Hijab is on eyes. So that means if you deny the wajibat, zaruriyat of deen, you are not a Muslim. And not only you are not a Muslim, we cannot consider you according to the parameters of the Quran human being. So please, when we ask for something, first thing we have to ask, oh Allah, Iman. Because give me something with Iman. If without Iman, nothing is there. That's why, Walladina istankafu. That is the Iman, is lack of Iman, a person becomes mustankif, arrogant, and also tyrant, wastakbaru. And he says, that's it, now I am a millionaire, I deny everything. I feel sorry about these kind of people. Not only they lost, they lose their generations. It is because of Iman, a person becomes a human being.
That's why Quran is clearly asking all of us. Qarun has gone, Namrud has gone, Fir'aun has gone. Qarun of the time has gone, Saddam has gone, Gaddafi has gone, all of these examples. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ Quran is asking, why don't you take lessons? If you have eyes, open your eyes, see the lessons. This much wealth never helped for them. And where is their wealth? Their wealth is somewhere else. Why status of Muslim Ummah today? I'll give one ayah. This ayah, every Muslim they recite. Every group of Muslims. And whenever the international seminars, maybe unities programs happen, this ayat is famous from Surah Al Imran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cling to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. Rope of Allah subhanahu wa ta'ala, rules of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no such a rope which is coming from sky to the earth. The rules of Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Don't be disunited. Then there is ayat. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. Remind yourself of the ni'mah. What is that ni'mah? In our mind, we have very limited meaning of ni'mah. In our mind, ni'mah means food. Ni'mah means children. The biggest ni'mah is al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Itmam and ni'mat means wilayat. Itmam and ni'mat means leadership. In itmam and ni'mat means the highest level of ni'mah is rahbariyat, guide. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَانِ. I ask all of you brothers, all of you heard the history, the so-called pre-Islamic history. And Quran gives one sentence by saying, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Utter darkness. What was it? They used to kill their own children, lie, burying the daughters. And there was chaos. No rule of law there in Mecca. Wars were going on for hundreds of years. Such a community, Quran says, fi dalali mubin. Not only the situation of Mecca, Arabian Peninsula, when we see the history of India was there, Indian Hinduism was there during that time, even Chinese were there, even Red Indians in America were there. If you read the history, everywhere there was no religion. There was nothing, there is no human values. Whatever humanity, human civilization which we have today, it is because of Sadaqah of Islam. Even the word defense. So nowadays, the biggest defense budget is America's defense budget, more than 20%. None of the countries of the wealth. Why? I don't want to go there. There is a big discussion and we need to understand why. Why defense? They are offensing. They are going everywhere. Why they are saying defense? Because 86 minor or major wars of Islam, if you study carefully, almost all of the wars were defense. Prophet, when the army used to stand ready to march against the enemy, he used to stop. Don't start the war, number one. First rule of the law. Don't start the war. Number two, don't chase a person who is running away from the field. Don't attack women. Don't attack children. Don't attack sick people. These are the laws. 1400 years before, they had nothing about civilization. Whatever civilization we have in the world is the civilization which has been given by Islam. I'll give an example. Ghusl. We have mustahab ghusl 150. 200 years before, these white people, they never used to do ghusl. Every 15 days, 1 month, they used to take bath. And
You don't know what was. You see the history. They never used to take the shower. They didn't know how to take. Now they are teaching us, hamari billi hami se miyaun. Now they are teaching us to act like them, and wear like them, eat like them, and walk like them, talk like them. And we are kawwa chale hans ki chal. So we are also following, yes, because salawat padhiye Muhammad wale Muhammad par Allah. मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम से, प्लीज़ दीन को रोज़े आशूर में मुक़य्यद मत कीजिए, रोज़े अरबाइन में मुक़य्यद मत कीजिए, रोज़े जुम्मा में मुक़य्यद मत कीजिए, नमाज में मुक़य्यद मत कीजिए. दीन सिस्टम ऑफ लाइफ है, और ये यकीन कर लीजिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, दीन बाकी रहेगा. इसलिए कि अल्लाह के प्रॉमिस है, इन्नहु ला युखलिफुल मियाद, जो अल्लाह ने प्रॉमिस किया वो होने वाला है. सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा. कुरान कहता है सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम बाकी रहेगा. इस्लाम भी एक है, 100 इस्लाम नहीं है. वो एक इस्लाम की तरफ सारी दुनिया की तवज्जो है, और उस एक इस्लाम को क्रश करने के लिए सारी दुनिया तुली हुई है. उस इस एक इस्लाम के अंदर चले जाना हम सबका फरीज़ा है, वरना हम लोग औलियाए तागूत में चले जाएंगे, विलायत अल्लाह से निकल जाएंगे. चुनांचे मुस्लिम उम्मा विलायत अल्लाह से निकल चुकी है. कुरान के मुताबिक कुरान ने साफ ऐलान किया था, लन तर्द अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम. ऐ रसूल, तुम्हारे से यहूदी राज़ी होने वाले नहीं हैं, न ही मसीही, न क्रिश्चियंस. और लेट मी से वन थिंग, जब हम कहते हैं यहूदी, सारे यहूदी बुरे नहीं हैं. अभी हमने ये इस साल रमज़ान में गज़ा का जो प्रॉब्लम हुआ था, और यहाँ पे भी जुलूस निकले, सारे वर्ल्ड में जुलूस निकले हैं बैतुल मक़दस के लिए, कुद्स डे के लिए. टोरंटो में मेरे साथ प्रीस्ट, उनके जो सेनेगाग के जो प्रीस्ट थे, वो लोग मेरे साथ थे. कौन? यहूदी. उन्होंने साफ कहा ज़ायनिज़्म को हम बिलीव नहीं करते, और हज़रत मूसा के दिए हुए किताब, मूसा की किताब तौरात के तहत, ओल्ड टेस्टामेंट के तहत गवर्नमेंट का इस्टाब्लिश करना किसी यहूदी को जायज़ नहीं है. कौन? हमारे साथ जो उनके अपने कौन थे, रेबाइस थे, वो लोग साफ ऐलान कर रहे थे. आप लोग तो देखते रहते, आप ऑनलाइन देख लीजिए इन लोगों को, इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए. दोज हु डिनाई. अब ये कैसे चल रहा है ये सिस्टम? तो कभी भी याद रख लीजिए, मैं लानत पढ़ने वाले भी गुजारिश करता हूँ, लानत पढ़ने वाले भी होशियार रहें. बाज़ वक्त लानत पढ़ते हुए हम लोग ऐसे जुमले कह जाते हैं जो गलत हैं, दीन के ख़िलाफ़ हैं. मसलन मेरा बच्चा पैदा हुआ किसके घर में? शिया के घर में. वो उठे बैठे किसका नाम सुना? मौला अली का सुना, हसन का सुना, हुसैन का, पंजतन का नाम सुना. फुलां का बच्चा सुना ही नहीं नाम को. वो जो सुना ही नहीं नाम को, वो दुश्मन अहले बैत कैसे हो गया? मेरा बच्चा दोस्त अहले बैत कैसे होगा? जब तक कि मेरा बच्चा अहले बैत की मारिफत नहीं हासिल करेगा, दोस्त नहीं कहलाएगा. जब तक कि वो बच्चा दुश्मनी नहीं करेगा जानबूझकर, दुश्मन नहीं कहलाएगा. हमारे पास अशार के ज़रिए से बाकायदा पाउंडिंग करते हैं, गलत करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि उन पर लाना जो फॉलो करें. नहीं भाई, इस तरह से नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है. पहले उनको तरबियत तो करो, बताओ अहले बैत कौन है. हमने बताया नहीं है, तो हम लोग एक ऐसी दुनिया में हमको बाकायदा लाया गया. क्या? वजाल अहलहा शियान. फिरऔन की पॉलिसी यही थी कि उसके फॉलोअर्स को क्या किया, उसने टुकड़ों में बांट दिया. इसी तरह से आज की वो थिंक टैंक क्या काम कर रही है? फॉलोअर्स को, उनको, दुनिया वालों को टुकड़े टुकड़ों में बदल रही है. न सिर्फ मुसलमानों में, मजहब में. इसीलिए वो लोग बिलीव नहीं करते. मजहब, रिलीजन इज़ ए प्रॉब्लम. देयर शुड नॉट बी एनी रिलीजन. दैट्स वाई दे हैव देयर ओन कमिटीज़. सारे वर्ल्ड में उनके चमचे हैं. उनका नाम बिल्डरबर्ग ले लीजिए, उनका नाम में भी फ्री मेसन ले लीजिए, जो नाम लीजिए, उसका दीन से कोई रब्त नहीं है. ये लोग जो स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि दीन से कितने दूर हैं. ऐसे लोगों का मोमिनीन जाकर के शरीक हो जाना बदनामी का बाइस है, दीन की खुशनामी का बाइस नहीं है. जहालत की बिना पर, इग्नोरेंस की बिना पर. तो ये थिंक टैंक क्या करती है? दुनिया में ऐसे फोर्सेस को छोड़ती है जैसे शैतान अपनी पूरी फौज को, अपनी औलाद को दुनिया में छोड़ा हुआ है,
اور دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور بنا کر کے ایک طرف دولت سمیٹ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جس طرح سے آج UN کی حال میں رپورٹ آئی ہے 1.8 بلین ہیومن بینگ ایک روز کا کھانا ایک دن کا پورا کھاتے نہیں ہیں، اور بعض ایسے بھی کنٹری ہیں بچے انتظار کرتے ہیں گاربیج ٹرک جب انڈیل دیتی ہے، وہ گاربیج میں سے جو کھانی روٹی مل جاتی ہے کھاتے ہیں۔ جا کر دیکھیے، آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں، آج اس دنیا میں کچرے سے اٹھا کر کے روٹی کھانے والے موجود ہیں۔ ہمارے پہلو میں دیکھیے، صرف اس کو نہ دیکھیے ظاہر داری میں کچھ بن گیا ہے، اس کو دیکھیے جو نہیں بنا ہے، اس لیے کہ اسلام نے ان کو بلند کہنے کو کہا ہے، نہ کہ اس کو جو بلند ہے دنیا میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھنک ٹینک کے پیچھے پوری اسٹڈی کرنا لازمی ہے، اگر لازمی نہیں ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو سارے یہودی برے نہیں ہیں، سارے مسیحی، وہ قرآن کہتا ہے منہم المؤمنون، ان میں بھی مومنین ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، ہندوؤں میں بھی اچھے لوگ ہیں، سنیوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، سارے شیعہ اچھے نہیں ہیں، ان میں بھی برے لوگ ہیں۔ تو ہم لوگ جنرلائز جو کرتے ہیں دین کا اس سے ربط نہیں ہے، مگر یہ بات یاد کر لینا چاہیے دین اسلام نے ہمیں وارن کیا ہے ایسی سرپرستی کو قبول کرنا جن کا ربط دین سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایک تھنک ٹینک، دوسرے ایگزیکیوٹر آف دیئر آئیڈیالوجیز، یہ مخصوص لوگ ہیں۔ پورے امریکہ میں اونلی 400 فیملیز رننگ دا شو، پاپولیشن ہے 360 ملین، 400 فیملیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ میجارٹی کو سلایا جاتا ہے، جمعے کے روز شراب، کباب، عورت، اسی میں ملوث رہو۔ اس کمیونٹی کے ہاتھ میں ہالی ووڈ کا 94% اسٹیک ان کے ہاتھ میں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، 94% اسٹیک دے پوزیس، یعنی جو موویز بنتی ہیں سالانہ، ان سب کا ہدف فیملی لائف کو روئن کرنا، انسان کو انسانیت سے ہٹانا، مگر ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی میں بھی شراب کی کیسز ہیں، ہماری کمیونٹی میں بھی جو آپ ڈرگز کے کیسز ہیں، جو حرام ہیں اس کے کیسز ہونا مسلمانوں کے پاس خطرناک ہے۔ ابھی ایک بہن نے ایک چھوٹا سا انٹرویو دیا ہے، بہت خوبصورت۔ اگر اس لیول پہ ہم سوچیں گے دین کو، بہت مراحل حل ہو جاتے ہیں۔ اس نے یہ کہا، اس سے رپورٹر نے پوچھا تمہارا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، یہ کیا فلسفہ ہے یہ پوری اوپر سے نیچے تک چھپا لینے کا؟ اس نے کہا حدیث میں ہے کہ نامحرم کی نگاہ تیر ہے، میں یہ چھپانے سے میں زندگی میری جوان زیادہ رہتی ہے، اس لیے کہ میرے چہرے سے نامحرم کے تیر کو بچا رہی ہوں۔ انسان اس لیول پہ سوچے گا تو دین سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم دین کو ایک الگ طرح سے رکھیں، روزے عاشور کے لیے رکھیں، محرم کے لیے رکھیں، ماشاءاللہ ہم چو ہس ایمان ہس، ہم چو نیس ایمان نیس، 2-4 لقمے کھانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان حاصل کر چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت پیچھے رہ چکے ہیں، ہم لوگوں کو یا علی کہہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ذرا سا جھرجھری لیجئے، ذرا سا آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد، اب کہیے زور سے، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، سارا مجمع بولے، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، نام علی ہے نام خدا، نام علی ہے نام خدا، طوفانوں 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 بطن ماہیو زندانوں آگ میں، ابھی مت بولیے، طوفانوں بطن ماہیو زندانوں آگ میں ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آج ہمارے شیعہ حضرات میں بھی ایسے بولنے لگیں گے ہیں، یا علی بھی مت بولو، مولا علی کا نام مت لو، اور یا محمد مت بولو۔
اب یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا؟ انشاءاللہ کل صبح کی 11 بجے کی مجلس جو یہاں کی ہے وسیلے سے متعلق بحث کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ میرے موضوع سے بھی ریلیٹ ہوگا اور ہم لوگوں کو لاجیکلی قرآن سے وسیلہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا بیدار ہوں۔ ہم لوگ بہت لیفٹ آؤٹ فار بہائنڈ، بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے میں آپ کو آسانی یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، رسول آپ کے ساتھ ہیں، اہل بیت آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ اسلامک ریپبلک آف ایران نے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا 35 سال میں 100% لٹریسی۔ آج سعودی عرب میں 67% الٹریٹ ہیں، تبھی تو حکومت کر سکتے ہیں۔ 67%۔ آج ایران میں 100% لٹریسی، اور زیادہ عورتیں لٹریسی کی ہیں۔ ایک لڑکی 18 سال کی ایک یونٹ کو جو نیوکلیئر کا یونٹ ہے لیڈ کرتی ہے، 18 سال کی، اسمارٹ۔ تو آپ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ انگلش بولنے سے دین آئے گا، انگلش بولنے سے سائنس آئے گی، انگلش بولنے سے نہ۔ علم الگ چیز ہے، لینگویج الگ چیز ہے۔ ان دونوں کو مخلوط کرنے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ غلامی میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کل اربعین ہے۔ اربعین کی خصوصیت میرے موضوع سے بھی مربوط ہے۔ ہم لوگ دعائے کمیل کو جماعت نے ٹائم دیا ہے 25 منٹ میں ختم کر دینا، جماعت نے ٹائم دیا آدھے گھنٹے میں ختم کر دینا ہے۔ دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا کرنا ہے۔ دعا پڑھنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے۔ دعا کرنا ڈیپ میں جانا ہے۔ ایک جملہ اگر شب جمعہ میں سمجھ میں آ جائے، ایک جملہ مولا کا، بس اسی کو سمجھتے چلے جائیے، معراج ہے انسان کی۔ اسی طرح سے پورے محرم و سفر میں اگر خلاصہ کریں تو ہم نے کیا لیا محرم سے؟ امام حسین کا کون سا جملہ لیا؟ کیا ہدف ہے؟ کیوں آج کالے لباس میں؟ کیوں آج کربلا میں کتنے لوگ جمع ہو گئے؟ دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ ہے۔ آپ گوگل سرچ میں جائیے، آپ پنچ کیجئے بگیسٹ گیدرنگ ان دا ورلڈ، سب سے پہلے جگہ کا نام آئے گا کربلا۔ ہر سال کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے پہنچ رہے ہیں، کتنے پہنچ گئے؟ 20 ملین پلس۔ حج میں کتنے جاتے ہیں؟ 3 ملین بھی نہیں، اور سال بھر سعودی گورنمنٹ پریشان رہتی ہے۔ ان کے لیے حج پریشانی کی باعث ہے، اس لیے کہ ان کو حج وج سے کوئی ربط نہیں ہے، ان کو سوائے طواف کرنا ہے وائٹ ہاؤس کا، ان کو کوئی اور اس سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہاں پر کتنے؟ 20 ملین۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہاں ہیں؟ کربلا۔ کیا جگہ ہی اتنی؟ سب لوگ پوچھتے ہیں جگہ ہی اتنی، کھانا کیسے، صفائی کیسے؟ جو جا کے آتا ہے کہتے ہم بھوکے نہیں تھے۔ لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ میرا حیدری۔ جی کتنے؟ کسی سے پوچھئے، ہر طرف کھانا ہے۔ کسی سے پوچھئے پانی ہر طرف ہے۔ کسی سے پوچھئے گندگی کرنا، صفائی، سپک اینڈ سپین۔ اس لیے کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں نہ کسی کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ گندگی کرتے ہیں۔ اے حسین، تو نے زائرین کو بلا کر کے کہا آؤ میرے زائروں، میں بھوکا گیا ہوں، تم بھوکے نہیں رہو گے۔ میں پیاسا گیا ہوں، تم پیاسے نہیں رہو گے۔ معمولی چیز نہیں اربعین۔ میں بتاؤں گا فلسفہ کیا ہے اربعین کا، اربعین حقیقت کیا ہے۔ کامل الزیارہ، ون آف دی بیوٹیفل بک، ٹرانسلیشن ہو چکی ہے انگلش میں۔ روز اربعین کی زیارت کا ٹکڑا ہے یہ، اور کل انشاءاللہ جب اربعین کی زیارت پڑھیں، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 5 مومن کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی
51 رکعت نماز ہے، 17 رکعت واجب، 34 رکعت نافلہ مستحب۔ دوسرا خاک پر سجدہ کرنا، خاک شفا پر، مومن کی نشانی ہے۔ تیسرا سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی، چکر میں مت پھنسیے کہ میرا ستارے کی انگوٹھی کون سی ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ تم عقیق کی انگوٹھی پہنو تاکہ مومن کی نشانی ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند پڑھو، بلند آواز۔ 5ویں نشانی ہے زیارت اربعین۔ اربعین کہتے ہیں 40 دن کو۔ اربعین اسلام میں اور آسمانی تاریخ میں، آسمانی ادیان میں بہت اہم ہے۔ اکثر انبیاء کو، میجورٹی آف دی پروفٹس 40 سال میں نبوت ملی ہے، اکثر، بہت کم ہے حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور 2-4 اور جو جن کو کم عمر میں ملے۔ اکثر پیغمبران 40 سال میں، اس کی وجہ ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے۔ 40 کی خصوصیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی ذات پروردگار نے 30 دن کے لیے بلایا تھا، ایکسٹینڈ کر کے 10 دن بڑھا دیا۔ 40 دن بعد حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی۔ مومن جو پڑوسیوں کو گنے گا 40 مکانات تک گنے گا۔ اگر کسی مقام پر نبی یا ولی ایک ایسا پرہیزگار مرتا ہے تو 40 دن تک زمین روتی ہے۔ جب آیت سورہ دخان کی پڑھی مولا نے، سورہ دخان کی آیت ہے ما بکت علیہم السماوات والارض، ان پر نہ زمینوں نے رویا نہ آسمانوں نے رویا۔ اتنے میں امام حسین آئے، ہذا الحسین، یہ حسین ہے جس پر زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا۔ ٹکڑا لیجیے آج کے 40 کا، میری بہنیں آپ لوگ یہاں سے اس ٹکڑے سے فائدہ اٹھائیے۔ بدل مہجتہ فیکا، اے پروردگار حسین نے تیری خدمت میں اپنا سب کچھ دے دیا۔ بدل مہجتہ فیکا، مہجتہ آسان چیز نہیں ہے۔ امام نے کیا کیا دیا؟ صرف اصحاب نہیں، صرف انصار نہیں، صرف اولاد نہیں، دولت نہیں، سب سے اہم چیز ہے عزت۔ ازالتکم من مقامکم ومراتبکم التی رتبکم اللہ، آپ کو آپ کے مقام سے، ظاہری مقام سے ہٹا دیا گیا، آپ کے وقار کو گھٹایا گیا۔ آپ نواسے رسول تھے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا تھا، اس کے بجائے ایک انگوٹھی کے خاطر انگلی کو کاٹا گیا۔ اس نواسے رسول کو دفن کرنے کے بجائے گھوڑوں کی ٹاپوں کو تازہ نال بنا کر کے دوڑائے گئے۔ ازالتکم من مقامکم، یہاں پر روز 40 کی زیارت کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیوں، ریکارڈ ہے، انشاءاللہ کئی مرتبہ سنو، سمجھ میں آئے گا۔ بدل مہجتہ فیکا، پروردگار حسین نے، امام حسین نے اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ کاہے کے لیے؟ یہ سوال ہے کاہے کے لیے؟ وائے لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ، تیرے بندوں کو، کمیونل دین نہیں ہے، یونیورسل دین ہے۔ آفاقیت کو دیکھیے، قرآن بھی آیا ہے سور کافۃ للناس، رسول بھی آئے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسلام بھی آئے سارے انسانوں کے لیے، ھدی للناس۔ یہاں پر بھی امام حسین کس کے ہیں؟ شیعوں کے نہیں۔ یہاں پر زیارت میں معصوم یہ فرماتے ہیں بدل مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، بندوں کو تیرے، یعنی انسانیت کو جہالت سے دور کرنے کے لیے۔ تو اس کے معنی کہ یہ ہوئے کہ امام حسین کی محبت رکھنے والا اگر اسکول چلا رہا ہے، ون آف دی بیسٹ اسکول ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی ادارہ چلا رہا ہے، ون آف دی بیسٹ ادارہ ہونا چاہیے۔
اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے وہ ادارہ چلانا چاہیے، وہ مدرسے چلانا چاہیے، وہ اسکول چلانا چاہیے. یعنی دلالہ والجہالہ، گمراہیوں سے بچانے کے لیے. والشک والارتیاب، شک کو تردید نہیں ہے کربلا میں، کربلا میں یقین ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ حتی اتاک الیقین. کربلا میں یقین ہے، شک نہیں ہے. تو کربلا کے لیے روز 40 کی زیارت کا ٹکڑا یہ ہے. 2 زیارت کب پڑھنا چاہیے؟ زوال سے پہلے ٹائم ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ زیارت کو ٹہر کے پڑھیں، ایسے جیسے امام آپ کے سامنے ہیں اور امام کو سلام کر رہے ہیں. جب سلام کریں گے حقیقت میں عرفان کو بڑھائیے، وہاں سے جواب بھی آئے گا. اگر ہماری کردار سازی ایسی ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جائیں، یہاں سے بھی السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفناک. یہ کون ہے؟ یہ حسین. یہ حسین ہے جس نے سب کچھ دے دیا. آج اس کی زیارت کے لیے ایک جابر آیا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری، پہلا زائر. اور ادھر جابر آئے ہیں، ادھر سے قافلہ جب شام سے چلنے لگا ہے. اس قافلے کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا، سوار کرنے والے کون تھے؟ ایک ایک بی بی سوار ہوتی تھی، ایک ایک جوان آگے بڑھتا تھا، سوار کرتا تھا. جب زینب کی باری آئی، عباس نے زانو پیش کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، امام حسین نے بازو کو تھاما. اللہ رے اہتمام سواری زینب، یہی زینب ہے. جب کربلا سے چلی تو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے سب بچوں کو سوار کیا. جب اپنے سواری کی باری آئی، مقتل کا رخ کی آواز دی، علی اکبر، عباس، بھیا حسین، سب کا نام ایک مرتبہ لیا، لیکن جب عباس کا نام لیا تو 2 مرتبہ کہا. عباس، عباس، بہن سوار ہو رہی ہے. کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. زنجیروں کی آوازیں آئیں. پلٹ کر زینب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ سید سجاد کہہ رہے تھے، پھوپھی اماں میں سوار کرتا ہوں. اب پھر یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں. وہاں پر حکم دیا گیا کہ عماریاں سجائی جائیں، بیبیاں پردوں میں بٹھائی جائیں. سب بیبیاں سوار ہو گئیں، لیکن ایک بی بی ایک ننھی سی قبر پر گر گئی. اے قافلے والوں، سفر مبارک، میں تو چلنے والی نہیں ہوں. جناب زینب نے اپنی بھابھی کو سینے سے لگایا، رباب چلو، اس لیے کہ تمہیں اب وہاں پہ سلام کرنے کے لیے چلنا ہے. قافلہ وہاں سے چلا. بشیر آگے آگے ہیں. ایک منزل آتی ہے، بشیر پوچھتا ہے، اے فرزند رسول، یہاں سے 2 راستے جاتے ہیں، ایک مدینے کی طرف، ایک کربلا کی طرف. آپ بتائیے کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، اس سے بہتر کیا ہے بشیر، پہلے بابا کے پاس چلے، پہلے زیارت کے لیے چلیں. ادھر جابر زیارت کر رہے ہیں، جابر کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہیں. ادھر جابر فرات سے نہا کر مولا کے قبر کے قریب گئے. ادھر سے آواز تکبیروں کی آئی، پتہ چلا سید سجاد بھی آئے ہیں. اس سے بہتر پرسے کا موقع نہیں تھا. جابر گئے، امام سجاد کو سلام کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مولا کے گردن پہ ڈال دیا. مولا احسن اللہ لک العزا فی ابیک الحسین الغریب. پرسہ قبول کیجئے مولا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام سجاد نے کہا، جابر ذرا ہاتھ ہٹا لو، ذرا ہاتھ ہٹا لو. کہا مولا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں جابر، میری گردن اتنی زخمی ہے.
اب اس پر کسی کا ہاتھ نہیں آ سکتا. چنانچہ ایک ایک بی بی اپنے آپ کو اونٹ سے گراتی تھی، قبر میں گر جاتی تھی. حر کی زوجہ حر کی قبر پر عباس کے پاس ارے ام کلثوم پہنچی ہوئی ہے، جناب زینب بھائی کے پاس ہے، مگر ایک بی بی ہے کربلا کے میدان میں پھر رہی ہے، آواز دے رہی ہے اے میرے لال بتا تو کہاں ہے. رباب پوچھ رہی ہے علی اصغر کہاں ہے. آواز آئی قبر رسول سے، قبر حسین سے، اے رباب تیرا بیٹا میرے سینے پر آرام کر رہا ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله ماتم حسين.